نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين مجدد دین و ملت امام اہل سنت کنز الکرامت رفیع الدرجت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا حبیبی یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اور ارشاد فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں سامعین کرام گفتگو آگے کرنے سے پہلے اور اس کی تہ میں جانے سے پیشتر ضروری ہے کہ ہم غیب کا معنی سمجھ لیں اور نبی کا معنی سمجھ لیں تاکہ بات آسانی سے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر سکے اور پھر اسی اعتبار سے اپنا عقیدہ مستحکم کرنے کی کوشش کریں علماء لغت غیب کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ غیب غابہ یغیب غیباً و غیبتاً و غیاباً و غیوباً و مغیبہ اس سے لفظ غیب بنا ہے اور اس کا معنی ہے غائب ہونا دور ہونا جدا ہونا یعنی جو چیز قریب نہ ہو اسے غیب کہا جاتا ہے اور لفظ نبی کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ اور غیب کی خبر دینے والا علم غیب کی اصطلاحی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت امام غزالی امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں قول جمہور المفسرین ان الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسہ ثم هذا الغیب ينقسم الى ما علیہ دلیل و الى ما لیس علیہ دلیل حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور مفسرین کے نزدیک غیب وہ چیز ہے جو حواس سے یعنی حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے اس سے دور ہو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ غیب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس پر دلیل ہو
اور ایک وہ جس پر دلیل نہ ہو۔ تو یہ غیب کی اصطلاحی تفسیر ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کہہ سکتے ہیں جسے علماء تفسیر نے بیان فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا۔ اتنے معجزات آپ کو عطا کیے گئے کہ دوسرے کسی نبی کو اتنے معجزات نہیں دیے گئے۔ علماء تفسیر و سیر اور تاریخ بیان فرماتے ہیں کہ کسی ایک نبی کو زیادہ سے زیادہ جو معجزات دیے گئے ان کی تعداد 13 ہے۔ 13 سے زیادہ معجزہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا، مگر قربان جائیے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و محبوبیت پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سر سے پیر تک سراپا معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنے معجزات عطا فرمائے، اتنے معجزات عطا فرمائے کہ ہم اور آپ ان کی تعداد بتا نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنے معجزات عطا فرمائے۔ انہی معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو غیب کے علم سے سرفراز فرمایا، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی تو خدا کے سوا کسی کو نہیں، یعنی بغیر کسی کو بتائے ہوئے، بغیر کسی کے بتائے ہوئے اگر کسی کا کوئی علم ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا علم ہے۔ مگر اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ اور محبوب بندوں کو اپنے مخصوص علوم سے آگاہ فرماتا ہے اور انہیں ان علوم پر مطلع فرماتا ہے۔ اسی آگاہی اور اطلاع کو علم غیب عطائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کو غیب کا علم عطا فرمایا، جس کا ثبوت قرآن مجید سورہ جن آیت نمبر 26 اور پارہ نمبر 29 کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے جس علم غیب پر باخبر کرتا ہے، مطلع کرتا ہے۔ تو رسولوں کو علم غیب دیے جانے پر اس آیت سے واضح دلیل موجود ہے۔ اب رسولوں کی فہرست میں آپ دیکھیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ رب العزت نے ان میں الگ الگ نبی کو الگ الگ علم سے سرفراز فرمایا اور غیب کے علم سے بھی بہتوں کو سرفراز فرمایا۔ تو جب بہتوں کو علم عطا فرمایا تو کیا وہ رسول جو رسولوں کے رسول ہیں، وہ نبی جو نبیوں کے نبی ہیں، اور وہ نبی جن کی شان یہ ہے کہ رسولوں میں کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، اور رسولوں میں رسول ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، رسولوں میں رسول ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ تو جب عام رسولوں کو اللہ رب العزت نے اپنے علم غیب پر مطلع فرمایا تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب پر مطلع نہیں فرمایا ہوگا؟ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کے علم سے باخبر کیا ہے اور آپ کو علم غیب پر مطلع فرمایا ہے۔ اس کا ثبوت دوسری جگہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 پارہ نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنَ الرُّسُولِ مَن يَشَاءُ۔
کہ اللہ کی شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب کا علم عطا فرمائے یا غیب کا علم عطا کرے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ تو ایک طرف اس آیت کریمہ میں جہاں علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مخصوص رسولوں کے لیے اس کا اثبات بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک سے یہ بات واضح اور ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو علم غیب سے سرفراز فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان رسولوں میں سر فہرست ہے۔ یہ تو عام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی بات تھی۔ اب آئیے خاص طور سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے سماعت فرمائے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے تعلق سے اشارہ فرمایا، اور قرآن مقدس میں آپ کے لیے علم غیب ثابت کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک دو نہیں، 100 200 نہیں، بلکہ ہزاروں علوم غیبیہ عطا فرمائے، اور آپ نے اپنے غلاموں کو ان کی خبر دی، اپنی امت کو ان کے بارے میں بتایا۔ قرآن مقدس اس تعلق سے شاہد عدل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 49 پارہ نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ پہلی دو آیات کریمہ جو پیش کی گئی ان میں عام انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور اس میں خاص طور سے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ محبوب، ہم آپ کو غیب کا علم عطا کرتے ہیں اور ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ بہت ساری تفصیلات تو ہم فی الوقت نہیں پیش کر سکتے، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اسے اپنے ذہن میں محفوظ کریں تو انشاءاللہ اس تعلق سے آپ کا عقیدہ غیر متزلزل ہو جائے گا، اور یہ بات مستحکم طریقے سے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ جنگ بدر اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف جنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جنگ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے، بہت پہلے، مسلمانوں کو اس میں کامیابی اور فتح و نصرت کی خبر عطا فرما دی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا تھا۔ اس تعلق سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی کیا وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم سب متحد ہو کر ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ لشکر عنقریب شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ خبر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا، ان کے گوش گزار کر دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ جمع ہو کر کے، اکٹھے ہو کر کے آئیں گے، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پیٹھ پھیر کر کے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جنگ بدر کی تاریخ اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں تو پتہ چلے گا کہ مسلمان 313 کی تعداد میں ہیں، ساز و سامان بہت کم ہیں، گرمی کا مہینہ ہے اور رمضان مبارک کا زمانہ ہے، بھوک اور پیاس کے عالم میں صحابہ کرام جنگ بدر کے لیے نکلتے ہیں، اور دوسری طرف
تیاری کا یہ حال ہے کہ 1000 کا لشکر جرار ہے، جس میں تجربہ کار ماہرین حرب اور جنگ و جدال کی باریکیوں سے واقف افراد موجود ہیں۔ ساز و سامان کا عالم یہ ہے، ہر کوئی مسلح ہے۔ اس طریقے سے ظاہری تمام اسباب اور قرائن اس بات کی طرف دلالت کر رہے ہیں کہ یہ جو لشکر ان نہتھے لوگوں کے سامنے جا رہا ہے یہ کامیاب و کامران ہو کر کے لوٹے گا، مگر قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطلاع پر کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کی عطا سے جو پیشگوئی فرمائی تھی وہ جنگ بدر میں ثابت ہو کر کے رہی۔ بڑے بڑے سورما میدان میں آئے مگر انجام کار ان میں سے 70 قتل کیے گئے اور 70 قیدی بنا کر کے مدینہ منورہ لائے گئے، اور باقی جو تھے وہ پیٹھ پھیر کر کے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ تو جو واقعہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زبانی لوگوں کو بتا دیا تھا وہ واقعہ ہو کر کے رہا۔ اسی طریقے سے خیبر کے تعلق سے اور یہودیوں کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے لوگوں کو اطلاع دے دی تھی، باوجود کہ یہودی اس زمانے میں بڑے ہی جانباز اور لڑائی کے گر سے واقف تھے، تمام حقائق سے بخوبی وہ واقف تھے، جانکار تھے، اور انہیں یہ زوم تھا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ جنگ بدر کا جب واقعہ پیش آیا اور کفار اس میں شکست کھا کر کے مکہ واپس پلٹے تو ان یہودیوں نے انہیں طعنہ دینا شروع کیا کہ یہ کفار و مشرکین جو عرب کے باشندے ہیں انہیں جنگ کا تجربہ نہیں ہے، ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے، ان کے اندر جرأت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ 313 کمزور و ناتواں لوگ سے مار کھا گئے اور اپنے لوگوں کو میدان میں چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اگر کبھی ہمارا سابقہ پڑا اور ہمارا مقابلہ ان مسلمانوں سے ہوا تو ہم ان کے قدم اکھاڑ دیں گے اور انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ اس قسم کی باتیں یہود مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے۔ جب یہ بات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوش گزار ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ۔ فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان میں کچھ ایماندار اور اکثر فاسق ہیں، تم مسلمانوں کو بجز تھوڑی تکلیف دینے کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر وہ تم سے لڑیں گے تو یقیناً پشت پھیر دیں گے، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ بات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں سے جب ان یہودیوں کا مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا اور ان یہودیوں کو ذلت و خواری سے دوچار کیا۔ یہودی قبائل کے جو لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، تاریخ بتاتی ہے کہ بنو قریظہ کے تو تمام کے تمام لوگ تہہ تیغ کر دیے گئے، اور بنو نذیر جو ان کا ایک مشہور قبیلہ تھا انہیں وہاں سے جلا وطن کیا گیا، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے جو خوشخبری دی وہ 100% درست ثابت ہوئی اور مسلمان کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔
یہاں پر ایک بات موضوع سے ہٹ کر کے لیکن موضوع سے قریب ہے اور متصل ہے، آپ کے ذہن نشی کرا دوں اور اطلاع دے دوں۔ ابھی چند جمعہ پہلے کینیڈا میں یہودیوں کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی مسلمانوں کے خلاف۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف کئی طرح کے نعرے تھے۔ ریلی میں جو لوگ شریک تھے انہوں نے اپنے ہاتھ میں پلے کارڈ لے رکھا تھا، اور اس پلے کارڈ میں لکھا ہوا تھا کہ خیبر آپ کا آخری موقع تھا، خیبر واز یور لاسٹ چانس، یہ پلے کارڈ میں لکھا ہوا تھا۔ مجھے یہاں پر ابھی یہ بتانا ہے کہ 1400 سال کا عرصہ بیت گیا مگر یہودی خیبر کو نہیں بھلا پائے اور اسے یاد رکھے ہوئے ہیں، اس کا انتقام وقتاً فوقتاً لے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری موقع تھا جب تم نے فتح پائی تھی، اب تو ہمارا دور ہے، اب ہر موڑ پہ، ہر مقام پہ، ہر جگہ، ہر شعبہ زندگی میں ہم تم سے انتقام لیں گے اور تم پر کامیابی و کامرانی حاصل کریں گے۔ حضرات گرامی، یہودی قوم ہے جو 1400 سال پہلے کے واقعہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور ایک ہم مسلمان ہیں جو اپنے ماضی کے واقعات کو فراموش کر چکے۔ کس طریقے سے ہلاکوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، کس طریقے سے چنگیز خان نے مسلمانوں کے سروں کا مینار بنایا، کس طریقے سے بغداد کو لوٹا گیا، اور کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوئی، کس طریقے سے عرب ممالک میں ان کے درمیان اسرائیل کے نام پر ایک حکومت قائم کی گئی، ایک سلطنت قائم کی گئی، اور عربوں کے سینے میں خنجر گھونپا گیا، ہم اسے فراموش کر گئے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، اگر ہم قریب آ کر کے دیکھیں تو بابری مسجد کا واقعہ ہے، فراموش کر چکے۔ بہت سارے معاملات ہیں ہم فراموش کر چکے۔ اسپین سے ہمیں کیسے نکالا گیا، اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماضی کی تاریخ کو یاد رکھیں اور اس تاریخ کو یاد رکھتے ہوئے مستقبل کے لیے لائحہ عمل طے کریں۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیں تو یہ قوم مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پسپا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ذلت و خواری سے دو چار نظر آ رہی ہے۔ ہمارے مقابلے میں اگر یہودیوں کو دیکھیں تو وہ ہر منزل پہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماضی کو یاد رکھا ہے، ہم نے اپنے ماضی کو فراموش کر دیا ہے۔ اس لیے اپنے ماضی کو یاد رکھیں، جہاں جہاں غلطی ہوئی ہے، جہاں جہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں کو پھر دوبارہ ہم نہ ریپیٹ کریں، ان غلطیوں کو دوبارہ ہم نہ دہرائیں، بلکہ ان غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے بہتر مستقبل کی تعمیر کی فکر کریں اور دین اسلام کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عرض کر رہا تھا علم غیب کے تعلق سے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو، اللہ رب العزت نے آپ کو غیب کے علم سے سرفراز فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس کی یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، بس بتانا یہ ہے کہ قرآن مقدس سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت ہے۔ آئیے وقت کے پیش نظر ایک دو حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہو جائے کہ حدیث مبارکہ سے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت ہے۔ احادیث کی کتابوں کو اگر کھنگالیں اور پڑھیں تو پتہ چلے گا ایک دو نہیں ہزاروں احادیث ایسی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کے علم سے سرفراز فرمایا ہے۔ بخاری شریف جو سیاہ ستہ کی مشہور کتابوں میں پہلے نمبر پر ہے، اس بخاری شریف کے جلد نمبر 1 کی صفحہ نمبر 453 پر ایک حدیث ہے، ان طارق ابن شہاب
قال سمعت عمر یقول قام فینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل النار منازلهم واہل الجنت منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسی من نسی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453 کی یہ حدیث ہے۔ حضرت طارق ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے بدء خلق یعنی مخلوق کی شروعات سے کی گفتگو شروع کی، حالات بیان کرنا شروع کیے، واقعات آپ نے بیان فرمائے، یہاں تک کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر کے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے کے واقعات کو بیان فرما دیا کہ کون لوگ جنتی ہوں گے اور کون لوگ جہنمی ہوں گے، اسے بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسے یاد رکھا انہوں نے یاد رکھا، اور جن کے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بخاری شریف کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے کی باتوں کو بھی بتایا اور آگے جو بات ہونے والی ہے اسے بھی بیان فرما دیا، اور پیچھے کی باتوں کو اور آگے کی باتوں کو بتانا اسی کو کہا جاتا ہے علم ما کان و ما یکون، یعنی جو گزر گیا ہے اس کا بھی علم ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھا، اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، اور اسی کا دوسرا نام علم غیب ہے۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس علم سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث پاک جو بخاری شریف کی بھی ہے اور مسلم شریف کی بھی ہے، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 اور 20 پر یہ حدیث پاک ہے، اور مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264 پر یہ حدیث پاک ہے۔ عن ابی موسیٰ قال سئل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن اشیاء کرہها فلما اکثر علیہ غضب ثم قال للناس سلونی عما شئتم فقام رجل وقال من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ابوک حذافہ ثم قام رجل فقال من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ابوک سالم مولا شیبہ فلما را عمر فی وجہی قال یا رسول اللہ انی نتوب اللہ الیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نے کچھ پوچھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سوال کا سلسلہ دراز ہو گیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور سے کچھ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ بہرحال جب سوال رکا نہیں تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلونی عما شئتم، اعلان فرما دیا اے لوگو تم جو چاہو پوچھو، میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو درمیان سے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ یہ اظہار فرما دے اور آپ بتا دیں کہ میرے باپ کون ہیں، باپ کا کیا نام ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے۔ پھر دوسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بھی باپ کا نام بتا دیا جائے، میرے باپ کون ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ سالم ہیں جو شیبہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ جواب آپ نے دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ آپ انتہائی غضبناک ہو رہے ہیں، لوگ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال ضروری نہیں ہوتا ہے جب لوگ پوچھتے ہیں تو اس طریقے سے آدمی جھلا جاتا ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بستہ عرض گزار ہوئے، حبیبی یا رسول اللہ اب آپ خاموش ہو جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کے سوالات نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تمام علوم سے باخبر کر دیا تھا۔ اگر آپ کو تمام علوم نہ ہوتے تو پھر آپ یہ سوال نہ کرتے کہ تم مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ یہ اعلان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری باتوں کا علم تھا۔ اب یہاں پر وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے عقل سلیم سے محروم کیا ہے، جن کا جب دین چھینا گیا تو عقل بھی ماری گئی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ سے مراد دینی باتیں ہیں کہ دینی باتیں تم مجھ سے پوچھ لو۔ اگر معاملہ یہی ہے کہ یہاں پر دینی باتیں مراد ہے، وہ جو کھڑے ہو کر کے صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے، تو یہ باپ کا نام بتانا اور باپ کے نام کے تعلق سے سوال کرنا، کیا یہ بھی دینی معاملہ ہے؟ کیا یہ دینی معاملہ ہے؟ یقیناً یہ دینی معاملہ نہیں تھا، یہ دنیاوی معاملہ تھا۔ دنیاوی معاملہ کے تعلق سے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اس مجلس میں جواب دیا اور بتایا۔ پتہ چلا کہ آپ کو دین کے بھی علوم کا علم تھا اور دنیا کے علوم کا بھی علم تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان صحابہ نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں لوگ ان کو طعنہ دیتے تھے، معاذ اللہ، ان کی ماں کی طرف منسوب کر کے کہ تم اصلی باپ کے نہیں ہو، تمہارے باپ سالم نہیں ہے، تمہارے باپ حذافہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ انہیں طعنہ دیتے تھے۔ آج انہوں نے موقع غنیمت سمجھا اور کہا کہ چلو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لیتے ہیں، اور مجمع عام میں جب آپ بتا دیں گے تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام لوگوں پر آشکارا فرما دیا کہ جن باپوں کے نام سے یہ لوگ مشہور ہیں ان کے باپ وہی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ اس لیے علماء اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں کہ وہ مولوی جو اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ مولوی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اور اس کی تائید کرنے والے گستاخی کرنے والوں کی تائید کرنے والے ہیں، اور جو نبی کی گستاخی کرے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کے تعلق سے حساس ہونے کا جذبہ عطا فرمائے۔